اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قربانی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کی آپ کیا نیت کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ صرف آپ اپنے نام سے ہی کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی طرف سے اپنی بیوی کے نام کا دوسرا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مطلب ایک اگر آپ کوئی جانور لیتے ہیں اس میں تقریباً 6 حصے ہوتے ہیں، تو 7 بھی کہتے ہیں، لیکن 6 اور 7۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں یا کوئی مولوی صاحب ہوں، ایسی بات نہیں۔ تو 7 ہی ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس طرح جب سنا تو 6 بھی کہہ رہے تھے کچھ مولانا حضرات، تو 7 ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ اپنے ہی نام سے حصہ جو ہے وہ ڈال دیں، یا پورا کا پورا بچڑا ہی آپ جو ہے جس کی عمر 2 سال ہو جاتی ہے تو وہ اس کو آپ ذبح کرتے ہیں، وہ آپ اس کا اپنا نام لے کے ہی صرف اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بھی آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تب آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے لیکن تھوڑا سا ہارڈ ٹائٹ ہے تو وہ آپ قرض لے کے بھی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قرض وہ والا نہیں کہ بھی آلریڈی لوگ آپ سے قرض لینے آ رہے ہوں تو آپ اس سے قربانی دے دیں، یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ والدین کی جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے نام سے بھی قربانی کا وہ یہ نیت کر لیتے ہیں، لیکن وہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے درست نہیں ہے کہ وہ جو قربانی ہے اس کا ان کو ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن جو وہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کہلائے گا، وہ آپ اپنے گھر نہیں لا سکتے۔ اپنے کسی فیملی میں مطلب اپنے کسی دوست یا خود آپ نے قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے جب آپ قربانی کی نیت کرتے ہیں تو وہ قربانی کی نیت تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح سے وہ نہیں مانی جائے گی۔ اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ صدقہ بن جائے گا، وہ گوشت جو ہوگا وہ صدقہ ہو جائے گا، اور وہ صدقہ کا گوشت جو ہے وہ آپ کو بانٹنا پڑے گا غریبوں میں، مسکینوں میں۔ تو وہ قربانی والا جو درجہ ہے وہ والا نہیں ہوگا، اس کا ثواب ضرور ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جب قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ بھی جب پہلی تاریخ کو پہلی کا چاند نظر آتا ہے ذوالحج کا، تو اس میں آپ نیت کر لیتے ہیں، جس میں پھر ایک شرط یہ ہوتی ہے آپ نے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ قربانی کے بعد پھر آپ بال اور ناخن کاٹتے ہیں۔ تو یہ بتانا آپ کو ضروری اس لیے تھا کہ میں نے خود بھی اور بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب قربانی کرتے ہیں تو مرحومین کی طرف سے بھی انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے کہ بھی ایک حصہ جو ہے مرحومین کے نام سے ہے، والد کے نام سے ہے، والدہ کے نام سے ہے، لیکن وہ پورے کا پورا جو بچڑا ہوتا ہے نا، اگر اس کے آپ نے حصے کیے ہیں، 7 حصے کیے ہیں، تو وہ پھر 7 حصے جو ہیں وہ آپ ایک صرف اس نیت سے مرحومین کا نام رکھ کے تو ایک حصہ ان کے نام کا قربانی کر دیتے ہیں،
وہ پورے کا پورا جو بچڑا ہے، بکرا ہے یا بیل ہے، وہ سارا ہی گوشت جو ہے وہ صدقے کا ہو جائے گا۔ وہ آپ کو سارے کا سارا غریب مساکین میں آپ کو بانٹنا پڑے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ جو اپنے نام سے ہی حصہ ڈال دیتے ہیں یا پورے کا پورا بکرا یا بچڑا ذبح کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، وہ اس کا آپ کو پورا قربانی والا جو فرض ہے وہ آپ کا ادا ہوگا۔ اس میں آپ کسی اور کی نیت نہیں ڈال سکتے سوائے اپنے۔ حصہ کسی دوسرے کا ڈال سکتے ہیں، وہ بھی زندہ آدمی ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے پیسے لے لو، میرا حصہ ڈال لو۔ اس طرح 5-6 بندے مل کے حصہ ڈال لیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہے قربانی کا۔ تو جو پھر دوسرا یہ ہے کہ مرحومین کا اگر آپ ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، وہ پھر اس کے لیے الگ بکرا، دمبا، بچڑا، مینڈا وہ آپ کو الگ سے لینا پڑے گا، اور وہ الگ سے ہی مرحومین کے آپ نام لے کے تو آپ ان کے نام کی قربانی کریں گے، تو وہ صدقے کا گوشت بن جائے گا، اور وہ سالوں کو آپ کو جو ہے باہر غریب مساکین میں بانٹنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے، ایسا آپ کریں۔ میں روکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف ایک آپ کو معلومات دے رہا ہوں، اور میری یہ معلومات ہے، یہ کوئی فتویٰ یا کوئی لازم نہیں ہے میری کوئی بات۔ ہاں، آپ کو کسی بات میں کوئی فرق نظر آئے تو وہ آپ اپنے مولوی صاحب، اپنے مسجد کے مولوی صاحب، امام صاحب سے اس کی پوری معلومات لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ ایک اور بھی نیت کرتے ہیں، نبیوں کا صدقہ، اس طرح صدقہ، اور نہیں، نبیوں کے طرف سے قربانی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا نام لے کے اس طرح حصہ، ایک حصہ ان کے نام کا ہوتا ہے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ بھی آپ معلومات کر لیجئے، میری بات کی پتھر کی نہیں ہے، یا میں کوئی مفسر نہیں اس بات پہ، لیکن جتنے میرا علم ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آسان بات کر کے۔ تو اس پہ عمل کیجئے، اور مطلب نزدیک ہی ہے، 2 دن بعد عید شروع ہو جائے گی، تو آپ اپنا نام کے ہی حصے سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مرحومین کے لیے نہیں کر سکتے۔ ہاں، زندہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا والد زندہ ہیں، بزرگ ہیں، والدہ زندہ ہیں، آپ ان کے ایک ایک نام رکھ کے، حصہ رکھ کے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ وہ حیات ہیں تو وہ قربانی آپ کی کہلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔